وہ سوال کا جواب رہتے معین اختر کو 35 سال بعد مار کیوں پڑی، یہ پہلا سوال تھا، جواب ابھی تک نہیں دیا میں نے۔ وہ یہ کہ معین اختر پھر جب شو میں کام کرنا شروع ہو گیا اور مشہور ہو گیا کہ اب یہ فنکار بن گیا، تو ایک دن انہوں نے بلا کر ان کی چترول کر دی۔ اچھا، کہ میں نے تمہیں اس لیے یہ پیدا کیا، اس لیے تمہیں پالا پڑھایا، سکول سے بھی بھاگ گئے، میں نے برداشت کیا، تو جو میں چاہتا تھا وہ نہیں بنے، میں نے برداشت کیا، یہ تم بھانڈوں والا اور یہ کیا کام کرتا ہے لوگوں کو ہنسانا اور یہ اور وہ ہے۔ خیر انہوں نے چپ کر کے مار کھا لی، ان میں برداشت بہت تھی۔ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں ان میں ایک مشترک چیز یہ ہوتی ہے، ان کی برداشت بڑی ہوتی ہے، وہ سب کچھ سنتے ہیں بڑے غور و خوض سے، کرتے اپنی مرضی ہیں۔ یہ اگر آپ نے سننا نے برداشت دیکھنی ہو تو کبھی صدر ضیاء الحق کی تقریریں سنا کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جب تقریریں کرتے تھے نا تو ان کے اندر ایک طوفان ہوتا تھا، لیکن جب تقریر کر رہے ہوتے تھے یا بول رہے ہوتے تھے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے، تو اتنے نارمل ہوتے تھے کہ کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ بڑے آدمی سمندر ہوتے ہیں، ان کی سطح پرسکون ہوتی ہے، بے شک، لیکن لہروں کی سطح سے نیچے کتنی طوفان ہوتے ہیں جو مچھلیوں کو، پتھروں کو، درختوں کو ادھر سے ادھر گھیر رہے ہوتے ہیں، لیکن سطح جو ہے پرسکون رہتی ہے۔ تو وہ پرسکون رہے۔ پھر ان کو جب پرویز مشرف کے شو میں ہوسٹ کے لیے بلایا گیا تو پھر باپ نے کہا نہیں اب تم یہ کام کر سکتے ہو، اور پھر انہوں نے کہا مجھے شو میں لے چلو۔ اچھا، پھر وہ شو میں لے گئے تو معین اختر کے وہاں سے پرویز مشرف تک کے شو نے ایک بات ثابت کی کہ کبھی معین اختر کو یہ بتانا پڑتا تھا عباسی ابراہیم کا بیٹا ہوں میں، اور پھر عباسی ابراہیم کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ معین اختر کا باپ ہوں میں۔ واہ، یہ سفر تھا اس کا۔ اچھا، ان کے اور کون کون سے مشہور ڈرامے تھے اور کون کون سے ٹی وی پلیز تھے جو انہوں نے کیے؟ ٹی وی پر جتنے بھی پلے آئے ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھا تھا یہ نے سے، ہر پلے جو تھا ان کا سپر ہٹ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو کیا وہ کمال کیا، اور جو انہوں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا۔ ان کے ایک سٹیج پلے تھا بکرا قسطوں پر، ہاں جی، ایک تھا بڈھا گھر پر ہے، بڈھا گھر پر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں بکرا قسطوں پر میں دیکھتے گئے تھے، میں اتنا ہنسا کہ میں نے بند کر دیا، میرے سے ہنسنے کی قوت ہی ختم ہو گئی۔ اور جب میں ہندوستان گیا نا 88 میں دھرمندر کی دعوت پر کہانی لکھنے گیا، تو وہاں میں نے اس نے میرے سے پہلا جو سوال کیا، کہتا ناصر صاحب میں کیا یہ آپ نے مجھے بلایا تو ڈائریکٹر کو نہیں بلایا جو مولا جٹ کا ڈائریکٹر تھا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ناصر صاحب ہندوستان پورے میں چند لوگ ہیں جنہیں ہندوستان کی فلم انڈسٹری جانتی ہے۔ منور ظریف کو جانتے ہیں، صحیح، رنگیلے کو جانتے ہیں، صحیح، لیکن سب سے زیادہ جس کے ڈراموں کا انتظار کرتے ہیں نا وہ معین اختر ہے۔ واہ، کہتا ہے ہمارے گھر میں 2 کیسٹیں ہم نے منگوائی ہیں سمگل کر کے، کہتا ہے جب بھی سمگل کر کے؟ سمگل کر کے کیا مطلب؟ سمگل کر کے یا چوری اس وقت ہندوستان اور پاکستان کیا پتہ یہ کیسٹیں ہوتی تھی نا، ہاں جی، تو فلمیں ہم کابل سے جا کر لوگ لے آتے تھے ہندوستان کی اور دیکھتے تھے اس دور میں۔ بکرا قسطوں پر یا بڈھا گھر پر سمگل ہو کر گئیں، اسمگل ہو کے جاتی ہاں تھی؟ جی، جس کو آپ کہتے ہیں ناجائز طریقے سے کہہ لیں، حقوق تو تھے نہیں۔ تو کہتا ہے جب بھی ہمارے گھر میں دعوت ہوتی ہے نا اور کوئی آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی فرمائش یہ ہوتی ہے اور یار بکرا قسم لا دو۔ واہ، تو وہ ہم لگاتے ہیں اور ہنس کے کھانا بھول جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو شخص ہے اس کا شہرت کہاں کہاں پہنچی، تو اس کو بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پر یہ ہندوستان لے کر گئے، مجھے مولا جٹ ہندوستان لے کر گئی، اسے بھی ہندوستان بلایا گیا، خود نہیں گیا، مجھے بھی ہندوستان بلایا گیا، میں خود نہیں گیا۔ تو یہ بھی ایک چیزیں مشترک ہیں، لیکن یہ تو میں ایسے ہی اپنا اس کے اندر شامل کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ کہاں معین اختر اور کہاں میں